بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمته واحتجب عن الأبصار بالعزته واقتدر على الأشياء بالقدرته فلا الأبصار تسقط لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد الوحي السراج المضيء كوكب بري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة الزهراء محمد فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلوات دعو خالق کائنات بانیان سفیزات کی صاحب چاہیے اپنی زبان میں قبول فرمائے آپ سب کا یہاں چل آیا خالق کائنات عبادت میں شمار فرمائے مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے ہیں مالک تمام کی حاجات شرعیہ اپنی درگاہ میں قبول فرمائے ملک پاکستان میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء کے پروگرامز ہو رہے ہیں مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے ملک پاکستان میں امن عطا فرمائے الہی وحق محمد و آل محمد و مومنین مومنات مریض ہیں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں جناب رباب پوچھری بہت کا صدقہ انہیں اولاد غنی عطا فرما الہی وحق محمد و آل محمد ہر گھر میں پریشانیاں ہیں مالک کی واسطہ عزت و عزت و عظمت اہل بیت کا کہ ہر گھر سے پریشانیاں دور فرما بالخصوص اولاد کے حوالے سے پریشان مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما اولادوں کے لیے صالح بنا ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما اور ہمیں ان کے سالوں میں شمار فرما صلوات صلی اللہ
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے ساتھ، اللہ میرے نہایت ہی قابل سب احترام بزرگ دوستو، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو آج چوتھا دن ہے آپ خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ کم از کم یہ آیت ہمارے ذہن میں ترجمے کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو میری آج تک گفتگو کا طریقہ کار آپ کے سامنے واضح ہے کہ میں ایک مضمون کو لے کے چلتا ہوں اور اسی ہی کو کسی نتیجے تک پہنچا کے پھر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ کل تک کا سلسلہ گفتگو ہمارا یہاں تک پہنچا تھا کہ خالق کائنات نے آیات کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تعصب کی عینک لگا کے پڑھتے ہیں۔ میں شیعہ ہوں، میں نے قرآن کو کھولا، میں نے اس سے مذہب شیعہ کو ثابت کرنا ہے۔ میں اہل سنت ہوں، میں نے اس سے میلاد بھی ثابت کرنا ہے، نعت خوانی بھی ثابت کرنی ہے، اپنے جتنے پروگرامز ہیں وہ میں نے قرآن سے ثابت کر کے دکھانے ہیں۔ میں اہل حدیث ہوں، میں نے اپنے تمام تر نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی جو بندہ جس مسلک پہ چل رہا ہے وہ اپنے مسلک کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تعصب کی عینک لگا کر قرآن کو بھی پڑھا ہے۔ قرآن ہمیں مسالک کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اصل مقصد کیا تھا قرآن کا کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ ہدایت تو لیتی ہی کوئی نہیں۔ ہمیں جو ہے نا میرے سائمان، اللہ نے قرآن بھیجا تھا ہدایت کے لیے، وہ تو ہم اس سے لے ہی نہیں رہے۔ اے اللہ، یہ قرآن ہم کیسے سمجھے؟ میں نے کل کہا کہ آیات کی علماء نے جو تقسیم بندی کی ہے وہ ہے دو قسم۔ ایک آیات سامت آیات ہیں اور دوسری آیات ناطق آیات ہیں۔ سامت کسے کہتے ہیں؟ جو چپ ہو، بولے نہ۔ ناطق کسے کہتے ہیں؟ جو بول سکتی ہو، جس میں قوت نطق ہو، اسے ناطق کہتے ہیں۔ بولنے کی صلاحیت ہو۔ تو قرآن مجید کی سامت آیات
تھوڑا سا جا کے میرا ساتھ دیجئے گا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو آگے لے کے چل سکوں گا. میرے بزرگوں دوستو، دو قسم کی آیات ہیں جن میں قوت نطق ہے وہ ناطق، جن میں قوت نطق نہیں ہے وہ صامت. قرآن مجید صامت، پیغمبر گرامی ناطق. قرآن مجید صامت، پیغمبر گرامی کے بعد علی ناطق، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. اور قائم آل محمد اللہ کی ناطق آیات ہیں. ایسے ہی کر جہاں تک کل کا سلسلہ گفتگو، آج میں یہ عرض کروں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ مولوی صاحبان کی فرضی باتیں ہیں بنائی ہوئی، یہ صامت ہے، یہ ناطق ہے، بس وقت گزارنے کے لیے کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. صامت اللہ کی آیت ہے، لیکن بغیر ناطق کے صامت کو سمجھنا بہت مشکل ہے. دیکھیں نا، بڑی آسان سی بات ہے. الف انار بے بکری، بے پنکھا تے تختی. گھر پڑھانا آتا نہیں سب کو. اے ایپل سب کو آتے. یہ وہ قاعدے ہیں جو ہر گھر میں والدین بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یہ کتابیں کیوں بچے کو اسکول بھیجتے ہو؟ استاد کے بغیر یہ کتاب سمجھ نہیں آ سکتی. گھر میں آتی ہے، 5-5 ہزار روپے ٹیوشن دے کے بچوں کو چھوڑ کے بھی آتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں. تو پھر اس بات کو سمجھو نا کہ جب تم الف نار بے بکری والا قاعدہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں سکتے، جو کتاب اللہ نے تیری ہدایت کے لیے بھیجی ہے وہ بغیر استاد کے کیسے سمجھ آ جائے گی؟ یعنی کتاب کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں دوستو، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں کہ صامت جو ہے اس کے لیے ناطق کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، ایسے مواقع آئے ہیں کہ پیغمبر گرامی کے سامنے لوگ آئے، پیغمبر گرامی نے قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ سمجھ سکے. بالآخر ناطق کو سامنے لانا پڑا تو پھر سمجھ آئی کہ اللہ ہے. ایک موقع آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو پھر دوسرا بھی، نہیں کسی پہ وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اجتماع سے دعا کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ قرآن ہدایت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، کیا کریں؟ کہا میں اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں. اللہ لوگ نہیں مانتے. کہا کون گیا؟ نصارہ نجران. انہیں وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے. کہا نہیں مان، اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہے. پیغمبر گرامی کے پاس پہنچے عیسائی، اسقف پادری، لاٹ پادری جسے کہتے ہیں، وہ ساتھ لیا. اس نے اپنا وفد پیغمبر گرامی کے پاس پہنچا. پیغمبر گرامی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. وہ آیا، اطلاع دی گئی. پیغمبر گرامی نے انہیں مسجد میں بٹھایا. توجہ ہے نا صاحبان؟
آج حالات کیا ہے کہ شیعہ ہماری مسجد میں نماز نہ پڑھے، دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت ہماری مسجد میں نماز نہ پڑھے، فلانا فلاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ بھائی بنایا جب اللہ کا گھر ہے تو پھر یہ تقسیم بندی کیوں کر رہے ہو؟ فلاں آئے فلاں نہ آئے، اس کا مطلب ہے تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر نے عیسائیوں کو اپنے پاس بلایا، رسول کے دور میں مذہب ایک نہیں، کتاب ایک نہیں، عقیدہ ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں، فکر ایک نہیں۔ پیغمبر اپنے پاس بٹھا کر اپنے نظریات کو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرامی دیکھ کے جب انہوں نے کہا نا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، جب کہا نا عیسیٰ ابن اللہ ہے، کہا نہیں مانتے، کہا پیغمبر نے آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کہا نہیں مانتے۔ پیغمبر نے پھر آیات پڑھنا شروع کی، مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ کہا عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، ماں تو تھی نا، اگر بیٹا ہوتا تو آدم ہوتا، جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے اللہ نہیں سمجھ رہے، نہیں مانتے، عیسائی کہتے نہیں مانتے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، ہم عیسیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ پیغمبر گرامی نے انہیں آیات قرآنی پڑھ پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب صامت آیات پڑھ پڑھ کے پیغمبر نے دلائل دیے، عیسائی نہ مانے، اے اللہ تیری توحید خطرے میں ہے۔ کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو جا، میں ہوں نا، جب کہا نا میں ہوں، اللہ کیا کروں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ کہا آج صامت کے سامنے نہیں مان رہے، کل ناطق لے کے جانا، کل جب ناطق لے کے جائے گا نا پھر یہ سمجھ آئیں گے۔ اب خداوند متعال نے آیت نازل کی، یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا تیرے پاس، انہیں کہہ دے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرا حبیب پریشان نہ ہو جا، صامت سے کام نہیں نہ بڑھ پا رہا، جا انہیں کہہ دے کل تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے لے آئیں گے، تم اپنی مستورات لے آؤ، ہم اپنی مستورات لے آئیں گے، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آئیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ وَنَبْتَهِلْ، اور ہم مباہلہ کریں گے۔ توجہ چاہوں گا صاحبان سے، مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ بد دعا کرنا ہوتا ہے۔ جو بندہ حق پہ ہو وہ بچ جاتا ہے، جو باطل پہ ہو غرق ہو جاتا ہے۔ مباہلہ کریں گے، پھر فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہوگا کیا؟ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ صلوات پڑھیے گا محمد میرے بزرگ دوستو، پیغمبر
مباہلے کی نے دعوت دی نا عیسائیوں کو کہ صبح تم اپنے لے آؤ ہم اپنے لے آتے. 23 ذی الحج کو یہ آیت نازل ہوئی. 24 کو مباہلے پہ جانا ہے. اب پیغمبر گرامی جب یہ چلے گئے نا صحابہ کرام تشریف فرما تھے. دیکھ کے فرماتے یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہا عیسائی نہیں مانے. جب کہا نا عیسائی نہیں مانے کہا پھر پیغمبر دیکھ کے فرماتے مباہلہ رکھا ہے. جب کہا نا مباہلہ رکھا ہے دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جانا کس کس نے ہے؟ کہا جو ان کے اپنے ہیں وہ لے کے آئیں گے، جو میرے اپنے ہیں میں لے کے جاؤں گا. اچھا یا رسول اللہ. تیاری ہوگی. بڑے بڑے پگڑیوں والے سارے تیار ہو کے جی مدینے تو جانا مبالے نبی پاک پہ مشکل بن گئی. جب نبی پاک پہ مشکل بن جائے تو ظاہر حق بنتا ہے جو آپ کے ساتھی ہیں انہیں تو جانا پڑے گا نا. ایک شخص کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ بد دعا کرنی ہے نا، کوئی جنگ شنگ تو نہیں؟ جنگ شنگ تو نہیں ہے؟ میرے پیارے ہو بڑے چہتے ہو میں تو لڑان واسطے تھوڑا لیندہ میں تو تمہیں بس دعا واسطے رکھیا پیر فقیر اگام شم کر سکیا کر جگہ آ جائے. لڑائی جھگڑا آپ کا کام ہو لڑائی واسطے مباہلہ کرنا ہے وہاں یا رسول مباہلہ کی ہوتا ہے بس دعا ہے بس دعا کرنی ہے. جو چھوٹے ہوئے تو پڑھو جڑنے جی ساڑھے حال کر لائے سانو اللہ نے اللہ الحمدللہ آکتے ہیں سے سانو شاکی کوئی نہیں اپنے آپ. اچھا اب تو میرا بھی تعمت اس لیے کرو اب پگڑی میں کلف لاؤ جانا ہے کل نبی تو مشکل بن گئی ہے کیسے جگر دے ٹکڑے دیتے ہیں ساڑھے تو بتا نبی کا ہے کیڑا ہے بولو جن سمجھ آ رہی ہے جی اسی نبی کا رشتہ دار ہاں اسی جانا نال بھائی کل انشاءاللہ جانا. اچھا سارا مدینہ کے بچے بڑے سارے اچھا کیوں وہی کدھر ہے صبح مبالغ میں کرنے نبی کے ساتھ رشتہ داری ہماری صحابہ نبی کے بڑے قریب جناب سلیمان ہوئی مدینہ میں بڑی گہما گہمی پورے مدینے میں کوئی ادھر کلف اللہ لا کے پاک کرتا ہے تمت سے یا لڑ کڈے ہیں ادھر جو سب ادھر جی صبح مبالغ پہ جانا ہے. ٹھیک جناب سلیمان آئے پیغمبر گرامی کے پاس. سلام یا رسول اللہ یہ مدینے میں بڑی گہما گہمی ہے کیا ہوا سلیمان؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے تیار ہیں میدان مباہلہ میں جانے کے لیے. توجہ چاہوں گا سلیمان سے. جب کہا نا سارا مدینہ تیار ہے میرے پاک رسول دیکھ کے فرماتے سلیمان ساری زندگی ان کے میرے ساتھ گزر گئی ہے ہمیشہ لفظ کے معنی نہیں سمجھتے. جو ہے لفظ کے معنی نہیں سمجھتے. میں نے کہا جو میرے اپنے ہیں وہ میرے ساتھ جائیں گے، جو ان کے اپنے ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے. جاؤ سلیمان ایسا کرو جا کے گلدستہ آذان پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو. مدینہ ستاج کوٹھیاں نہیں سن اونچیاں 2-3 منزلہ سیدھے مکان سن 2 کمرے جو ایک کمرہ بوا کسی کا مسجد کھلتا ہے کسی کا ادھر کھلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ گلدستہ آذان پہ جناب سلیمان پہنچے اور جاؤ جا کے کہہ دینا پیغمبر کہہ رہے میں کسی کو روکتا نہیں. اور انہیں کہنا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا جی چاہتا ہے جائے. جب کہا نا جناب سلیمان پہنچے گلدستہ اذان پہ پہنچ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ
جناب سلیمان نے کہی. فرماتے مدینے والوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین، آپ فرما رہے ہیں جس کا جی چاہتا ہے مدینے سے کل جائے، میں کسی کو روکتا نہیں، لیکن اتنا سوچ کے میدان مباہلہ میں قدم رکھے، زندہ واپس وہ آئے گا. بڑی مہربانی ہے. زندہ واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو. میں نے کسی کو جس کا جی چاہتا ہے واہ سارے دی رہے گا. رکھو پتر کلا ادھر نہیں، نبی کا دل سے نہیں جانتے. بڑے بڑے ساتھ لا کے ٹنگو لے آؤ ہیں گرشن میں لا کے کپڑے شپڑے ٹنگی. پیغمبر گرامی صبح ہوئی، پیغمبر گرامی دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں بیٹے لے کے آؤں گا. بیٹا میرا ہے کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم، اللہ نے کہ کہتا پریشان نہ ہو جا، وعدے میں کرتا ہوں پورے علی کرتا ہے. اسے سمجھ آئے. اچھا پیغمبر گرامی بنص قرآن ثابت ہے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں. کہا ایسا کر، جا علی کے دروازے پہ، لیکن بات ایک ذہن میں آگے فوراً کہتا چلو مزاج ہے نا سننے کا، جس کی مرضی ہے مل کے نعرہ حیدری. پیغمبر گرامی نے وہاں کیا لے کے جانے تھے؟ بیٹے. بیٹے لے کے جانے وہاں. قرآن کے لفظ کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. جنہیں عربی زبان کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے وہ اس سے لطف لیں گے. ابناء، ابناء جمع کا صیغہ ہے. عربی زبان میں ابناء جمع ہے اور جمع کم از کم 3 پر طلب ہے. اردو میں ایک واحد ہوتی ہے، ایک جمع ہوتا ہے بس. عربی زبان میں واحد 1، تثنیہ 2، جمع 3، 3 سے زیادہ 4، 10، 50، 100، 1000، 10,000، لاکھ، جتنا چاہے آگے بڑھاتے جائیں، لفظ ایک ہی ہے جمع بس. آپ اٹھے نا میرے آگے تشریف لے کے پیچھے چلے گئے، کل سو گئے تھے، آج آپ جہاں گئے. ادھر آئے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی سے. جی تھوڑا ملا رہا ہے کہ آج جگہ شکر میں پھر جگہ لے رہے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دینا آپ نے. اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیا پڑھوں گا اور کس کے لیے پڑھوں گا؟ میرے بزرگ دوستو، اب نا کیا ہے جی؟ جمع کا صیغہ. ایک اردو میں واحد و جمع ہوتی ہے، عربی میں واحد تثنیہ جمع. ایک ہماری زبان ہے سنسکرت، اس میں بھی واحد تثنیہ 2، جمع 3، جتنی مرضی آگے بڑھا کے لے لیں. ٹھیک ہے جی. علامہ پیر جسٹس کرم علی شاہ صاحب بھیرے والے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر ضیاء القرآن. میرے پاس موجود ہے، ادھر میں گھر میں موجود ہے، میں نے اس سے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ ابناء جمع کا صیغہ ہے، اور شیعہ یہ کہتے ہیں
کہ حسن اور حسین گئے. اگر حسن اور حسین بیٹوں کی جگہ پہ گئے تو یہ تو تسنیہ ہے، سیغہ ہے جمع کا، 3 ہونے چاہیے. ایسے ہے نا، ظاہر ہے 3 ہونا چاہیے. کہتے ہیں اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے جو ساتھ لے کے جانے تھے ان میں سے شیعہ کہتے ہیں کہ علی نفس رسول کے بن کے گئے، جبکہ نفس کا معنی ہوتا ہے خود. پیغمبر گرامی خود مباہلے میں موجود تھے. کہا پیر صاحب پھر کیسے گئے علی؟ انہوں نے وضاحت فرمائی آگے. وہ فرماتے ہیں کہ علی چونکہ داماد رسول تھے اور داماد ہوتا ہے بیٹے کی مانے نہیں، انہوں نے اس سے اور تھوڑی سی وضاحت فرمائی. وہ کہتے ہیں ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں، ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک اس کا حقیقی باپ جو اس کے خانہ بلدیت میں جس کا نام ہوتا ہے. دوسرا استاد جو اس کی تربیت کرتا ہے وہ بھی باپ کے درجہ ہی رکھتا ہے. تیسرا وہ لکھتے ہیں وہ شخص بھی باپ ہوتا ہے جو اپنی لخت جگر کو اس کے عقد میں دیتا ہے. توجہ ہے نا صاحبان، 3 باپ ہوتے ہیں ہر شخص کے. وہ فرماتے ہیں حسن اور حسین بنص قرآن پیغمبر کے بیٹے 2. علی چونکہ داماد رسول ہے اس لیے علی بھی بیٹوں کی فہرست میں آ گئے. تو اب نا آقا مانا بھی صحیح ہو جائے گا، یعنی 3 ہو جائیں گے وہ جمع بن جائے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی داماد رسول بن کے بیٹے کی فہرست میں گئے اور نفس سے مراد خود رسول ہے وہ گئے. میں نے کہا پیر صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ہم تو ہیں ہی ماننے والے کہ علی داماد رسول بن کے بیٹے کی فہرست میں گئے. 3 4 5 10 20 50 جتنے آ جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لفظوں میں گنجائش موجود ہے. علی ہے بیٹا داماد رسول ہونے کی وجہ سے، پھر باقی بھی جاتے. جو چاہوں گا صاحبان سے کسی اور کا نہ جانا، علی کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا کے علاوہ بیٹی کوئی نہیں، علی کے علاوہ داماد کوئی. یہ سب جیسے آپ کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج تو لفظوں میں گنجائش موجود ہے نا. جس کا جی چاہتا ہے گائے، میں کسی کو روکتا نہیں، لیکن میدان مباہلہ میں جانا ہے سچوں میں، جھوٹے جا سکتے ہی نہیں. جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پہ جھوٹ نہ بولا ہو. کہا تھا وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں بیٹے لے کے آؤں گا. وقت بالکل اختتامی مراحل پہ پہنچ گیا، باتیں بہت زیادہ. میرے بزرگوں دوستو، اب ہوا کیا؟ پیغمبر گرامی علی مولا کے پاس پہنچے. یا علی وہاں وعدہ کر کے آیا ہوں بیٹے لے کے آؤں گا. رب کعبہ قسم علی نے ایسے دیے، ایسے عطا کیے کہ ساری زندگی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہا گیا ہے. حسن اور حسین کو یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا گیا ہے. آؤ. اور پھر وہاں پہ مستورات کا وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کے آؤں گا. یا رسول اللہ
آپ کے پاس 11 گھر ہیں، جسے سمجھ آئے 3 روایات ہیں، پیغمبر کی 9 ازواج، 11 ازواج، 13 ازواج۔ میں کہتا ہوں کم از کم 9 تو ہے نا یا رسول اللہ، 9 گھر آپ کے، علی کے گھر میں ایک ادھر سے لے جائیں۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں وہاں اپنوں کو لے کے جانا ہے۔ نبی کو اپنے 9 میں سے ایک نہ ملا جسے ساتھ لے کے جاتا۔ علی کا گھر اس قابل تھا کہ نبی ایک بچے کو بھی پیچھے چھوڑ کے نہیں گئے۔ نکلے تیاری ہوئی مباہلہ میں جانے کے لیے، جب تیاری ہوئی نا، اب پیغمبر اکرام نے میں بالکل قریب کر کے لے آنا چاہتا ہوں آپ کو، میدان مباہلہ کی طرف بڑھے ہیں۔ جیسی بڑھتے جا رہے کیا دیکھیں، طریقہ جو ہے نا سیرت پیغمبر کی جو چلنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ گودی میں حسین آقا، انگلی کے ساتھ حسن مولا، پشت پہ جناب سیدہ، آخر پہ میرے مولا علی۔ یہ ترتیب بنائی پیغمبر گرامی نے مباہلے میں جانے کے لیے۔ گئے 5 ہی ہیں، کوئی نہیں چھٹا گیا۔ بالکل سعودی عرب سے ایک جناب سیدہ کی سیرت پر کتاب چھپی، وہاں سے کتاب میں پڑھا گیا، اس میں بھی لکھا تھا 5 ہی گئے۔ جب 5 گئے، ترتیب میں نے آپ کو بتا دی۔ کیوں ایسی ترتیب بتائی؟ یا رسول اللہ، آپ بزرگ خاندان ہیں، سید الانبیاء ہیں، 2 بچے ہیں، ایک کو آپ نے انگلی سے لگایا ہوا ہے، ایک کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے، ماں باپ ساتھ ہیں، ایک بیٹا ماں کو دے، ایک باپ کو دے، آپ سکینہ و وقار کے ساتھ چلتے چلتے میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے پہ جائیں، آپ نے بچے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں بچے ماں باپ کو دے دوں تو کل کا بدترین مورخ یہ لکھے گا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آگے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آگے، میں خود اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ محمد مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ بن کے آئے تھے۔ چلے خرامہ خرامہ چلتے جا رہے، عیسائی پادری نے دیکھا کہ کل جو ہم نے مباہلے کی دعوت دی تھی وہ آ رہے۔ یہ عیسائی پادری سامنے سے دیکھ رہے، اپنی امت کو اپنی قوم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ اسقف اس کا نام ہے لاٹ پادری کا، ایک بڑا پادری ہوتا ہے ایک چھوٹا پادری ہوتا ہے۔ بڑا پادری چھوٹے پادری کو کہتا ہے ایسا کر، جا اندر سے انجیل لے کے آ، میں انجیل کی سطریں پڑھتا ہوں، تو ان کی شکلیں دیکھ۔ توجہ ہے یا نہیں سائمان؟ اگر انجیل کی سطریں اور ان کی شکلیں آپس میں مل جائیں، مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائیت اگر بچانا چاہتے ہو نا تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پتھر ضرور پڑ رہا ہے، ایک نور کی الماری ان کے گرد ہے، حالہ کیے ہوئے، وہ نور آسمان تک جا رہا ہے۔ یہ ہستیاں چاہیں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد، دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مباہلہ نہ کرنا،
انجیل لے کے آئے، اس نے انجیل کی سطریں پڑھنا شروع کی، اس نے ان کی شکلیں دیکھنا شروع کی۔ اتنے میں پیغمبر گرامی اپنے قافلے کو لے کے، مختصر سے قافلے کو لے کے چلتے چلتے آ گئے ہیں میدان مباہلہ میں۔ عیسائی پادری دیکھتے تھے آ گئے ہو محمد، رسول تو مانتا نہیں۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہاں وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے وہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا۔ سیرت پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ میرے بزرگوں دوستو، کہاں وعدہ کیا تھا، آگے ذرا تعارف کروائیے۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے میں محمد، میرا بھائی علی، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین۔ اس نے کتاب کھول لی، کہتے محمد، ابھی پیغمبر بولے نہیں، کہتے محمد تو نے 4 بتائے ہیں، یہاں 5 لکھے ہیں۔ 4 بتائے ہیں، یہاں 5 لکھے ہیں۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ۔ جب کہا نا میری بیٹی فاطمہ، صاحب کتاب لکھتا ہے عیسائی پادری بے ہوش ہو کے گر گیا۔ قوم نے تلیہ ملی، ہوش ملا، کیا ہوا ہے ہمیں بتا، تو کوئی لاوارث ہے، تو کوئی بے وارث ہے؟ ابھی ہم محمد سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہ پادری رو کے کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا نوبت یہاں تک آ جائے گی محمد اپنی بیٹی لے کے آ جائے۔ آج حکم اللہ بس اور ختم، زحمت تمام۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ محمد اپنی بیٹی کو لے کے آ جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اس نے اپنی ابا اتاری، ابا اتار کے زمین پہ بچھائی، کہتے تمہیں مریم کی عزت کی قسم، جس کے پاس سونا ہے سونا رکھے، جس کے پاس چاندی ہے چاندی رکھے، جس کے پاس زر و لال ہے وہ زر و لال رکھے، تمہیں مریم کی عزت کی قسم اگر کوئی چیز اپنے پاس رکھو۔ جس کے پاس سونا تھا اس نے سونا رکھا، جس کے پاس چاندی تھی اس نے چاندی رکھی، جس کے پاس زر و لال تھا اس نے وہ رکھا۔ اس نے گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے ایک عیسائی دے کے کہتا ہے کدھر کرے گا مال؟ کہتے ہیں محمد کی بیٹی کو دوں گا، معافی مانگوں گا۔ کہا اسے لے کے چلا جا، یہ کبھی نماز کے علاوہ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے نہ دے مال، ویسے معافی مانگ لے۔ یہ عیسائی پادری اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہو بے حیا، تجھے پتہ نہیں بیٹی چاہے دشمن کی آ جائے خالی نہیں بھیجتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ کہا پتہ نہیں بیٹی چاہے دشمن کی آ جائے خالی نہیں بھیجتے۔ ذرا ویسے کٹھڑی اٹھائی، کٹھڑی اٹھا کے محمد مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، رخ اس کا دوسری طرف ہے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ جا کے گٹھڑی رکھ کے کہتے ہیں محمد اس بیٹی کو لے کے چلا جا، یہ کبھی نماز کے علاوہ کھڑی ہوئی ہے؟ اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی محمد کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے کبھی کسی دربار، کبھی کسی بازار، جس کا عیسائیوں نے اتنا احترام کیا تھا، محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اسی کی نواسیوں کو درباروں اور بازاروں میں پھرایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ اور عزادارو مومنو، میں ایک روایت پڑھ کے آیا ہوں، اللہ
علامہ کہتے ہیں جب زہرا زادیوں کا قافلہ مدینے سے نکلنے لگا ہے نا، تیار ہو کے قافلہ نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک ضعیفہ مخدومہ ام البنین عصا کا سہارا لیے، جناب عباس کی والدہ عصا کا سہارا لیے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ ابھی قافلہ تھوڑا دور گیا تھا کہ جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین دیکھ کے کہتی ہے بیٹا عباس میری بات سن جاؤ۔ جب جناب عباس کو پیغام بھیجا نا کہ میری بات سن جاؤ، اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عباس ایسے شجاع کے قدم لڑکھڑا گئے کہ ماں نے بلایا ہے کہیں روک نہ لے، ماں نے بلایا ہے کہیں روک نہ لے۔ جناب عباس لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جلدی سے ماں کے پاس آئے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اماں میں آپ سے اجازت لے کے نہیں گیا تھا؟ کہا ہاں بیٹا، تو میرا بڑا تابعدار بیٹا ہے، تو مجھ سے اجازت لے کے گیا تھا۔ ہاں پھر اماں بلایا کیوں ہے؟ میری مخدومہ دیکھتے ہیں ہاں میری بات سن۔ جناب عباس کو ساتھ لیا پیغمبر کی قبر پہ، قبر رسول پہ پہنچ کے ایک ہاتھ عباس کا قبر رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے ساتھ پہ رکھا۔ بی بی دیکھ کے کہتے عباس بتا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا قبر ہے رسول کی۔ کہا تیرا دوسرا ہاتھ؟ کہا ماں آپ کا سر۔ کہا یہاں قسم کھا، رسول کی قبر کی گواہ بنا، میرے سر کی قسم کھا، جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس کے ساتھ عباس زینب کے سر کی چادر سلامت رہے گی۔ عباس ایک اور بات یاد رکھنا، عباس حسین زہرا کا بیٹا ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس حسین سے وفا کرنا، کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں، عباس حسین سے وفا کرنا۔ ازادہ وصیت ہوگی، نصیحت ہوگی۔ اب بی بی نے وہاں سے بھیجا جناب عباس کو، چھوڑ دیا سارا مضمون۔ 2 محرم کو وارد کربلا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو جب سارے شہید ہو گئے نا، 10 محرم کے 21 روز گزرنے کے بعد مدینے میں اطلاع پہنچی کہ حسین مارے گئے۔ قد قتل الحسین، خطیب مسجد نبوی نے اعلان کیا حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ وہ ضعیفہ ام البنین عصا کے سہارے لیے سر جھکاتے ہوئے چلتے چلتے آئی ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتے خطیب کیا کہا؟ جب کہا نا خطیب کیا کہا؟ خطیب دیکھ کے بی بی حسین مارے گئے۔ کہا خطیب تجھے کیسے پتا چلے؟ بی بی کو دیکھ کے کہتا خطیب بی بی میرے پاس اطلاع آئی ہے حسین مارے گئے۔ جب کہا نا میرے پاس اطلاع آئی ہے، ایک مرتبہ مخدومہ ام البنین رخ پھیرتے ہوئے دروازہ مسجد سے واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہیں حسین جو مارے گئے عباس چھوڑ گیا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین جو مارا گیا ہے عباس چھوڑ گیا ہوگا۔ یہ لفظ پہنچے خطیب مسجد نبوی کے کانوں میں کہ عباس کو حسین کو عباس چھوڑ گیا۔ خطیب دے کے نبی بھی نہیں، آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا ہے۔ جب کہا نا آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا ہے، خطیب کو دیکھ کے کہتی ہے بتا مارنے والے کتنے تھے؟ خطیب دیکھ رہے بی بی لاکھوں کی تعداد میں۔ جب کہا نا لاکھوں کی تعداد میں، بی بی ایک مرتبہ سر بلند کر کے کہتی ہے اور جتنے نازوں سے میں نے عباس کو پالا ہے نا، عباس کو اتنا لشکر مار نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا لشکر عباس کو مار نہیں سکتا، اتنے نازوں سے میں نے کہتا بی بی نہیں، بی بی ایسی بات نہیں ہے، پہلے مارنے سے پہلے ظالموں نے آپ کے بیٹے کے بازو قلم کیے۔ جب کہا نا بازو قلم کیے، خطیب کو بھی دیکھ کے کہتے خطیب یہ بتا جب میرے بیٹے کے بازو قلم ہوئے میرا بیٹا زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟
اجرکم من اللہ. زین پہ تھا یا زمین پہ؟ خطیب دیکھ کے کہتے ہیں بی بی اس وقت آپ کا بیٹا زین پہ تھا. جب کہا نا زین پہ تھا، میری آقا زادی دیکھ کے کہتے ہیں او خطیب یہ بتا جس کے بازو نہ ہوں وہ گھوڑے سے گرتا کیسے؟ اجرکم من اللہ، وہ گھوڑے سے گرتا کیسے ہے؟ بی بی کو دیکھ کے کہتے ہیں خطیب بی بی جیسے 11 محرم کو لاشہ زینب پہ، لاشہ حسین پہ زینب گری تھی. جب کہا نا جب کہ جیسے 11 محرم کو لاشہ حسین پہ زینب گری تھی. دیکھ کے بی بی کہتے ہیں کیا زینب کے بھی بازو نہیں تھے؟ خطیب دیکھ کے کہتے نہیں بی بی بازو تو تھے لیکن پسے گردن باندھ دیے گئے تھے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین یعلمون. یہ ترتیب بنائی پیغمبر گرامی نے مباہلے میں جانے کے لیے. گئے 5 ہی تھے، کوئی نہیں چھٹا گیا. بالکل سعودی عرب سے ایک جناب سیدہ کی سیرت کی کتاب چھپی، وہاں سے کتاب میں پڑھا گیا، اس میں بھی لکھا تھا 5 ہی گئے. جب 5 گئے ترتیب میں نے آپ کو بتا دی. کیوں ایسی ترتیب بتائی؟ یا رسول اللہ آپ بزرگ خاندان ہیں، سید الانبیاء ہیں، 2 بچے ہیں، ایک کو آپ نے انگلی سے لگایا ہوا ہے، ایک کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے، ماں باپ ساتھ ہیں، ایک بیٹا ماں کو دے ایک باپ کو دے. آپ سکینہ و وقار کے ساتھ چلتے چلتے میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے پہ جائیں. آپ نے بچے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو. اگر میں بچے ماں باپ کو دے دوں تو کل کا بدترین مورخ یہ لکھے گا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آگے، بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آگے. میں خود اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن کے آئے. محمد مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ بن کے آئے تھے. چلے خرامہ خرامہ چلتے جا رہے. عیسائی پادری نے دیکھا کہ کل جو ہم نے مباہلے کی دعوت دی تھی وہ آ رہے. یہ عیسائی پادری سامنے سے دیکھ رہے اپنی امت کو اپنی قوم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. اسقف اس کا نام ہے لاٹ پادری کا. ایک بڑا پادری ہوتا ہے ایک چھوٹا پادری ہوتا ہے. بڑا پادری چھوٹے پادری کو کہتا ہے ایسا کر جا اندر سے انجیل لے کے آ، میں انجیل کی سطریں پڑھتا ہوں تو ان کی شکلیں دیکھ. توجہ ہے یا نہیں سائمان؟ اگر انجیل کی سطریں اور ان کی شکلیں آپس میں مل جائیں مباہلہ نہ کرنا. عیسائیت اگر بچانا چاہتے ہو نا تو پھر ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پتھر ضرور پڑ رہا ہے. ایک نور کی الماری ان کے گرد ہے حالہ کیے ہوئے، وہ نور آسمان تک جا رہا ہے. یہ ہستیاں چاہیں تو مرد کو عورت کو مرد، دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں. مباہلہ نہ کرنا. چھوٹا پادری کے اندر انجیل لے کے آئے. اس نے انجیل کی سطریں پڑھنا شروع کی، اس نے ان کی شکلیں دیکھنا شروع کی. اتنے میں پیغمبر گرامی اپنے قافلے کو لے کے، مختصر سے قافلے کو لے کے چلتے چلتے آ گئے ہیں
میدان مباہلہ میں عیسائی پادری دیکھ کے آگے ہو محمد، رسول تو مانتا نہیں، پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہاں وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے وہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا۔ سیرت پہ عمل کرنا چاہیے نا۔ میرے بزرگوں دوستو، کہاں وعدہ کیا تھا، آگے ذرا تعارف کروائیے۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے میں محمد، میرا بھائی علی، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین۔ اس نے کتاب کھول لی، کہتے محمد، ابھی پیغمبر بولے نہیں، کہتے محمد تو نے 4 بتائے ہیں، یہاں 5 لکھے ہیں، 4 بتائے ہیں، یہاں 5 لکھے ہیں۔ پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ۔ جب کہا نا میری بیٹی فاطمہ، صاحب کتاب لکھتا ہے عیسائی پادری بے ہوش ہو کے گر گیا، قوم نے تلیہ ملی، ہوش ملا، کیا ہوا ہے ہمیں بتا، تو کوئی لاوارث ہے، تو کوئی بے وارث ہے، ابھی ہم محمد سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہ پادری رو کے کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا نوبت یہاں تک آ جائے گی محمد اپنی بیٹی لے کے آ جائے۔ آج حکم اللہ بس اور ختم، زحمت تمام۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ محمد اپنی بیٹی کو لے کے آ جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اس نے اپنی ابا اتاری، ابا اتار کے زمین پہ بچھائی، کہتے تمہیں مریم کی عزت کی قسم، جس کے پاس سونا ہے سونا رکھے، جس کے پاس چاندی ہے چاندی رکھے، جس کے پاس زر و لال ہے وہ زر و لال رکھے، تمہیں مریم کی عزت کی قسم اگر کوئی چیز اپنے پاس رکھو۔ جس کے پاس سونا تھا اس نے سونا رکھا، جس کے پاس چاندی تھی اس نے چاندی رکھی، جس کے پاس زر و لال تھا اس نے وہ رکھا۔ اس نے گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے ایک عیسائی دے کے کہتا ہے کدھر کرے گا مال؟ کہتے ہیں محمد کی بیٹی کو دوں گا، معافی مانگوں گا۔ کہا اسے لے کے چلا جا، یہ کبھی نماز کے علاوہ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے نہ دے مال، ویسے معافی مانگ لے۔ یہ عیسائی پادری اس کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہو بے حیا، تجھے پتہ نہیں بیٹی چاہے دشمن کی آ جائے خالی نہیں بھیجتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ کہا پتہ نہیں بیٹی چاہے دشمن کی آ جائے خالی نہیں بھیجتے۔ ذرا ویسے کٹھڑی اٹھائی، کٹھڑی اٹھا کے محمد مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، رخ اس کا دوسری طرف ہے، جاتے جاتے ایک مرتبہ جا کے گٹھڑی رکھ کے کہتے ہیں محمد اس بیٹی کو لے کے چلا جا، یہ کبھی نماز کے علاوہ کھڑی ہوئی ہے؟ اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی محمد کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے کبھی کسی دربار، کبھی کسی بازار، جس کا عیسائیوں نے اتنا احترام کیا تھا، محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے اسی کی نواسیوں کو درباروں اور بازاروں میں پھرایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ اور عزادارو مومنو، میں ایک روایت پڑھ کے آیا ہوں، علامہ کہتے ہیں جب زہرا زادیوں کا قافلہ مدینے سے نکلنے لگا ہے، تیار ہو کے قافلہ نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک ضعیفہ مخدومہ ام البنین عصا کا سہارا لیے جناب عباس کی والدہ
عصا کا سہارا لیے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. ابھی قافلہ تھوڑا دور گیا تھا کہ جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین دیکھ کے کہتی ہیں بیٹا عباس میری بات سن جاؤ. جب جناب عباس کو پیغام بھیجا نا کہ میری بات سن جاؤ، اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عباس ایسے شجاع کے قدم لڑکھڑا گئے کہ ماں نے بلایا ہے کہیں روک نہ لے، ماں نے بلایا ہے کہیں روک نہ لے. جناب عباس لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے جلدی سے ماں کے پاس آئے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اماں میں آپ سے اجازت لے کے نہیں گیا تھا؟ کہا ہاں بیٹا، تو میرا بڑا تابعدار بیٹا ہے، تو مجھ سے اجازت لے کے گیا تھا. ہاں پھر اماں بلایا کیوں ہے؟ میری مخدومہ دیکھتے ہیں آؤ میری بات سن. جناب عباس کو ساتھ لیا پیغمبر کی قبر پہ، قبر رسول پہ پہنچ کے ایک ہاتھ عباس کا قبر رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے ساتھ پہ رکھا. بی بی دیکھ کے کہتے عباس بتا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا قبر ہے رسول کی. کہا تیرا دوسرا ہاتھ؟ کہا اما آپ کا سر. کہا یہاں قسم کھا رسول کی قبر کی گواہ بنا، میرے سر کی قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عباس کے ساتھ عباس زینب کے سر کی چادر سلامت رہے گی. عباس ایک اور بات یاد رکھنا، عباس حسین زہرا کا بیٹا ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے. عباس حسین سے وفا کرنا، کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں، عباس حسین سے وفا کرنا. ازادہ وصیت ہوگی، نصیحت ہوگی. اب بی بی نے وہاں سے بھیجا جناب عباس کو، چھوڑ دیا سارا مضمون. 2 محرم کو وارد کربلا، 7 محرم کو پانی بند ہوا. 10 محرم کو جب سارے شہید ہو گئے نا، 10 محرم کے 21 روز گزرنے کے بعد مدینے میں اطلاع پہنچی کہ حسین مارے گئے. قد قتل الحسین، خطیب مسجد نبوی نے اعلان کیا حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے. وہ ضعیفہ ام البنین عصا کے سہارے لیے سر جھکاتے ہوئے چلتے چلتے آئی ہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ. مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتے خطیب کیا کہا؟ جب کہا نا خطیب کیا کہا، خطیب دیکھ کے بی بی حسین مارے گئے. کہا خطیب تجھے کیسے پتا چلے؟ بی بی کو دیکھ کے کہتا خطیب بی بی میرے پاس اطلاع آئی ہے حسین مارے گئے. جب کہا نا میرے پاس اطلاع آئی ہے، ایک مرتبہ مخدومہ ام البنین رخ پھیرتے ہوئے دروازہ مسجد سے واپس پلٹتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہیں حسین جو مارے گئے عباس چھوڑ گیا ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین جو مارا گیا ہے عباس چھوڑ گیا ہوگا. یہ لفظ پہنچے خطیب مسجد نبوی کے کانوں میں کہ عباس کو حسین کو عباس چھوڑ گیا. خطیب دے کے نبی بھی نہیں، آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا ہے. جب کہا نا آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا ہے، خطیب کو دیکھ کے کہتی ہے بتا مارنے والے کتنے تھے؟ خطیب دیکھ رہے بی بی لاکھوں کی تعداد میں. جب کہا نا لاکھوں کی تعداد میں، بی بی ایک مرتبہ سر بلند کر کے کہتی ہے اور جتنے نازوں سے میں نے عباس کو پالا ہے نا، عباس کو اتنا لشکر مار نہیں سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اتنا لشکر عباس کو مار نہیں سکتا، اتنے نازوں سے میں نے. کہتا بی بی نہیں، بی بی ایسی بات نہیں ہے. پہلے مارنے سے پہلے ظالموں نے آپ کے بیٹے کے بازو قلم کیے. جب کہا نا بازو قلم کیے، خطیب کو بھی دیکھ کے کہتے خطیب یہ بتا جب میرے بیٹے کے بازو قلم ہوئے میرا بیٹا زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ اجرکم اللہ. زین پہ تھا یا زمین پہ؟ خطیب دیکھ کے کہتے بی بی اس وقت آپ کا بیٹا زین پہ تھا. جب کہا نا زین پہ تھا، میری آقا زادی دیکھ کہتے او خطیب یہ بتا جس کے بازو نہ ہوں وہ گھوڑے سے گرتا کیسے؟
اجرکم اللہ، وہ گھوڑے سے گرتا کیسے ہے؟ بی بی کو دیکھ کے کہتا خطیب بی بی جیسے 11 محرم کو لاشائے زینب پر لاشائے